ناظرین، آج سال 2023 میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر حصے میں ہی لوگوں کا رہنا اور زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر پاکستان میں پچھلے 1 سے 2 سال کے درمیان بڑھتی ہوئی آبادی اور مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے دوسرے ممالک کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سب کے باوجود کہ دنیا میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، وہیں دنیا میں کچھ ایسے بھی مقامات پائے جاتے ہیں جہاں رہنا نہ صرف بہت آسان ہے بلکہ ان ممالک کی حکومت بھی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہاں آ کر رہیں، اور اس کام کے لیے یہ نہ صرف پیسہ دیتے ہیں بلکہ یہاں پر رہنے کے لیے مفت زمین بھی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان 7 ممالک کے کچھ مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ آ کر ان ممالک میں رہیں اور ان جگہوں کو آباد کریں۔ نمبر 1، منیزا، اٹلی۔ ناظرین، آپ لوگ حیران ہوں گے کہ اٹلی، جو کہ دنیا کے خوبصورت ترین اور جدید ترین ممالک میں سے ایک ہے، یہ آج وہاں آنے والے لوگوں کو مفت زمین تک دے رہا ہے۔ اٹلی کا ایک قدیم گاؤں گانجی یہاں کا ایک ایسا علاقہ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے اور یہاں کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ علاقہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک گھوسٹ ٹاؤن بنتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر اٹلی کے ترقی یافتہ شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو یہاں سے جانے سے روکنے کے لیے اٹلی کی حکومت نے $1 ہوم بونانزا اسکیم شروع کر دی ہے۔ اٹلی میں اس گانجی نام کے چھوٹے گاؤں کی طرح اور بھی بہت سے علاقے موجود ہیں جن کی آبادی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے کیونکہ یورپ کے لوگ یہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ سچ تو یہ ہے کہ اٹلی میں تقریباً 7,000 ایسے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن موجود ہیں جہاں کی آبادی چند ہزار افراد سے بھی کم ہے، اور یہ تعداد مزید روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ گانجی گاؤں ہزاروں سال پرانا ہے جس کا جدید شہروں اور ماڈرن اٹلی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ اٹلی جلد از جلد اپنی تہذیب اور ورثے کو کھو دے گا۔ لہٰذا حکومت نے ایک $1 اسکیم شروع کر دی ہے جس کے تحت لوگوں کو یہاں پر ایک گھر $1 میں بیچا جاتا ہے، اور اس کا مقصد ان علاقوں کی آبادی کو بڑھانا اور اپنے ثقافتی ورثہ کو بچانا ہے۔ اس طرح کے تمام علاقے دنیا سے دور اور الگ تھلگ ہوتے ہیں، مگر اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ سال 2020 کے بعد سے منیزا وہ پہلا ٹاؤن بنا تھا جو کسی جنگل یا بیاباں میں نہیں بلکہ روم شہر کے ساتھ موجود تھا، ورنہ عام طور پر جس جگہ گھر مفت دیے جاتے ہیں وہاں پر حالات نہایت ہی خراب ہوتے ہیں اور کام کرنے کے مواقع تو بالکل بھی نہیں ہوتے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سے چند دن پہلے 300 سے زیادہ پاکستانی افراد بہتر روزگار کی تلاش میں نکلے تھے اور ڈنکی لگاتے ہوئے گریس کے ساحل کے پاس ڈوب کر مارے گئے تھے، جن میں سے 135 افراد کا تعلق کشمیر سے تھا۔ یاد رہے کہ ایسے بہت سے لوگ ایجنٹوں کو لاکھوں روپے دے کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور یہ سب کچھ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کسی ایجنٹ کو 40 یا 50 لاکھ دینے سے بہتر ہے کہ اگر آپ سیدھے رستے سے جائیں تو اتنے پیسوں میں تو آپ خود بھی وہاں لیگل طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 2، پائپسٹون، کینیڈا۔ ناظرین، کینیڈا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جس کا ایک حصہ برف اور جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں کی آبادی کافی کم ہے۔ پچھلے چند سالوں کے دوران کینیڈا کے علاقے پائپسٹون میں آپ کو صرف $10 کے بدلے گورنمنٹ کی طرف سے زمین بیچی جاتی ہے، مگر یہ سب کچھ ان کی سیدھی سادی شرائط کے بدلے میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پلاٹ صرف رہنے کے لیے ہی دیا جاتا ہے اور یہاں رہنے والوں سے $1,000 ایڈوانس میں لیا جاتا ہے، اور جس دن وہ اس زمین پر اپنا گھر بتائی گئی شرائط پر تیار کر لیتے ہیں اس دن $990 آپ کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر زمین حاصل کر کے رہنے کی سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ آپ زمین لے کر اس کو صرف گھر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ سب یہاں ایسے شروع ہوا تھا کہ آج سے 30 سال پہلے ایک خاندان نے اپنا 200 ایکڑ کا زمین کا پلاٹ آہستہ آہستہ بہت ہی کم قیمت پر دینا شروع کر دیا تھا کیونکہ یہ خاندان اس جگہ پر اکیلے رہنے سے تنگ آ گیا تھا، اور پھر اس عمل کے نتیجے میں ان کے گھر کے ارد گرد ایک چھوٹا سا گاؤں بھی بن گیا۔ نمبر 3، دی اسکاٹش آئس لینڈز۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یہ بات جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ اسکاٹ لینڈ ایک ایسا خوبصورت ملک ہے جہاں پر چھوٹے بڑے 1000 سے زیادہ خوبصورت اور دل فریب جزیرے موجود ہیں، جبکہ ان میں سے صرف 90 ایسے جزیرے ہیں جو آباد ہیں۔ باقی جزیروں پر مختلف قسم کے لوگوں کے گروہ رہتے ہیں جن کا اپنا مذہب، تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آبادی بھی کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اسکاٹ لینڈ کی حکومت نے 2019 میں نیشنل آئس لینڈ پلان کے تحت آہستہ آہستہ ان جزیروں کو آباد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہر خاندان کو 1,00,000 پاؤنڈ تک کی رقم دی جاتی ہے جو کہ اس منصوبے کی شرائط کو پورا کر کے یہاں پر اپنا گھر بنائیں گے اور مطلوبہ شرائط کے تحت ایک خاص عرصہ تک یہیں پر رہیں گے۔ نمبر 4، مینکٹو، کینساس۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر امریکی ریاست کینساس کا علاقہ مینکٹو آتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو بتاتا چلوں کہ کینساس امریکہ کی ایک ریاست ہے
اور مینکٹو یہاں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی کل آبادی بمشکل 500 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ امریکہ کے ان علاقوں میں ہے جہاں پر شہری زندگی ایک خواب ہے۔ لوگ یہاں یا تو فصلیں کاشت کرتے ہیں یا فارمنگ سے ملتے جلتے دوسرے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو گاؤں کی سرسبز اور کھلی فضا میں رہنے کا شوق ہے تو آپ یہاں آ کر فری زمین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ تمام پلاٹس ایک ہوٹل، ہاسپٹل، سکول، شاپنگ مال اور ایک ریسٹورنٹ کے بالکل قریب ہیں۔ امریکی حکومت نے یہاں پلاٹ ملنے کی سب سے بڑی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ پلاٹ ملنے کے بعد 6 ماہ کے اندر اپنا گھر بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ علاقہ بڑی بڑی فیملیز کو زیادہ ویلکم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امریکہ کے سب سے سستے ترین علاقوں میں سے ایک ہے، اس لیے یہاں پر کم کمائی والے خاندان رہنے میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا تیسرا سب سے برا پاسپورٹ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس فری زمین کو حاصل کرنے کے لیے جب پوری دنیا سے لوگ اپلائی کریں گے تو پاکستانیوں کا نمبر پوائنٹس ٹیبل پر کافی نیچے لگے گا۔ نمبر 5، ویسٹ ورجینیا، امریکہ۔ ناظرین، امریکی ریاست ویسٹ ورجینیا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ اپنے خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ باقی امریکہ کے برخلاف ویسٹ ورجینیا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کی آبادی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کی زیادہ تر آبادی جدید شہروں نیو یارک، واشنگٹن اور لاس اینجلس وغیرہ میں رہنا پسند کرتی ہے، اور خالص امریکیوں کو یہاں پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند نہیں۔ لہٰذا لوگوں کو یہاں سے جانے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسینڈ ویسٹ ورجینیا کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہاں پر اٹریکٹ کرنا ہے۔ یہ علاقہ پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ پہاڑوں میں آ کر مستقل طور پر اپنی زندگی گزاریں۔ اس پروگرام کے مطابق جو بھی یہاں آ کر رہنا شروع کرتا ہے اس کو سالانہ 20,000 امریکی ڈالر رقم ملتی ہے۔ یہ رقم آپ کو حکومت کی طرف سے ہر سال آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر رہنے کے لیے بہت سی چیزیں فری میں ملتی ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے آپ کو حکومت کی طرف سے چھوٹے قرضے بھی دیے جاتے ہیں۔ نمبر 6، تولسا، اوکلاہوما۔ ناظرین، امریکہ کا شہر تولسا یہاں کی ریاست اوکلاہوما میں موجود ہے اور یہ امریکہ کے چھوٹے شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کی آبادی 4 لاکھ سے بھی کم ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کا حل امریکہ کی حکومت نے کچھ یوں نکالا ہے کہ ہر وہ خاندان جو جہاں شفٹ ہو کر اپنا نیا گھر بنائے گا اس کی مدد کی جائے گی، اور یہ مدد حکومت کی طرف سے کیش کی صورت میں ہوگی۔ یہ ناظرین، عام طور پر یہاں گھروں کی قیمت 2 لاکھ ڈالر سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہاں کی حکومت کی طرف سے جو لوگ تولسا ریموٹ پروگرام کے تحت یہاں شفٹ ہو کر آباد ہوتے ہیں ان کو 1 لاکھ ڈالر گھر خریدنے میں مدد کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ تولسا ایک سرسبز اور ہرا بھرا شہر ہے جس میں بڑے شہروں کی طرح بے تحاشا آبادی نہیں ہے۔ جو لوگ صاف ستھرا ماحول، آرام کے طلبگار ہیں اور سکون چاہتے ہیں ان کو تولسا آ کر رہنا چاہیے۔ آپ امریکی حکومت کی چالاکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک نئی ٹی وی سیریز تولسا کے نام سے ہی شروع کی گئی ہے، جس میں ہیرو کوئی اور نہیں بلکہ سلویسٹر اسٹالون ہیں، جی ہاں، ریمبو۔ اور ان کی کہانی بھی یہی ہے کہ یہ نیو یارک کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے شہر تولسا میں آ کر رہنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ٹی وی سیریز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 7، ورمونٹ، امریکہ۔ ناظرین، ورمونٹ امریکہ کی ہی ایک ریاست ہے جہاں کی آبادی 5 لاکھ سے بھی کم ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت نے یہاں رہنے والے لوگوں کو باقاعدہ طور پر رشوت دینا شروع کر دی ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی دوسری سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ یہ علاقہ دی ہارٹ آف نیو انگلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کو جانے سے روکنے کے لیے حکومت نے ایک نیا پروگرام تشکیل دیا ہے جس کا نام دی نیو ریلوکیٹنگ ورکر گرانٹ ہے۔ یہ پروگرام خاص طور پر ان افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے ہے جو کہ اپنی نوکری کے سلسلے میں یہاں ورمنٹ میں آئیں گے، اور ایسے افراد خاص طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر بیٹھ کر کسی دوسری ریاست میں موجود کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ورک فرام ہوم۔ اور ان افراد کو کچھ شرائط کے تحت امریکہ کی اس چھوٹی ریاست میں ہی آ کر رہنے کے بدلے ماہانہ 10,000 امریکی ڈالر کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے فری جگہ بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہوتے ہیں ترقی یافتہ ممالک جو کہ اپنے لوگوں کو گھر بسانے اور بزنس شروع کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں، نہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر لگا کر پوری قوم کو بھکاریوں کی طرح لائنوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ریاست امریکہ کی سب سے کم ترقی یافتہ جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس ریاست کا موسم کافی سرسبز و شاداب ہے اور یہاں پر خوب بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک شوقین ڈرائیور ہیں یا پھر آپ گھر بیٹھ کر کام کرتے ہیں یعنی انٹرنیٹ پر کام کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں آ کر فری زندگی گزاریں اور کیش کے مزے بھی اڑائیں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔